حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا، تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالی کی شایان شان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا، اب تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگی جائے تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد دعا مانگو تو دعا ڈھنگ سے قبول ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ تعریف کرنے میں جو تعریف کر سکو آپ، اے اللہ آپ بہت بڑے مالک ہیں، اے اللہ، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے وہ پاک ذات کہ رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات تو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے، اے وہ پاک ذات تو ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرتا ہے، اے وہ پاک ذات تو سمندروں کے پیمانوں کو جانتا ہے، اے وہ پاک ذات کسی کے دل میں خیال آتا ہے تو اس خیال کو تو پڑھ لیتا ہے، اے وہ پاک ذات ساتویں زمین پر کالے کالے پتھر پر کالی کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے میں تو کمال والا، سننے میں تو کمال والا۔ یہ میں نے مختصر اللہ کی تعریف بیان کی، یہ جملے یاد کر لینا کہ اے وہ پاک ذات ہر مخلوق تیری تعریف بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات سمندر میں مچھلیاں تیری تعریف بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات تو اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ کتنے قطرے بارش کے اب تک نازل ہوئے ہیں ان سب کی تعداد کو تو جانتا ہے، اے وہ پاک ذات جتنے درخت ہیں دنیا میں ان سب کی تعداد کو تو جانتا ہے، اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار۔ یا کوئی اور درود پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، رات کو 3:10 ہو رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ
اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، میں اس وقت خاص دعا کرتا ہوں، اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، ہماری نسلوں کو اور ہم کو تیرے نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور جہاں جہاں یہ دعا سنی جا رہی ہو اور جو بھی اپنا واٹس ایپ کھول کر یہ دعا سنے، یہ دعا تو اس کے لیے بھی قبول فرما اور ہمارے لیے بھی قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے ہاسوٹ والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے اور صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔